شیخ دکن فاؤنڈیشن کہ زیر اہتمام چلنے والے ادارے ایک نہیں کئی ادارے شیخ دکن فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام چلتے ہیں۔ فجر ٹو فلاح یہ 3rd مشن پروگرام ایک میگا سکسس بنا ہے۔ دا رول آف شیخ دکن فاؤنڈیشن اور بیت المال کی میں بات کر رہا ہوں، جہاں پر 8 سال سے لے کر 12 سال کے بچے جو فجر کی نماز کنٹینیوسلی 40 دن تک پڑھتے آئے ہیں انہیں ایک سائیکل گفٹ دی گئی ہے۔ نیئر مدری مسجد تڈولہ بسو کلیان تعلقہ میں یہ ایونٹ آرگنائز کیا گیا تھا۔ Under the guardianship of شیخ کبیر شیخ شاہ محمد افضل الدین جنیدی المعروف ڈاکٹر سراج بابا صاحب قبلہ کے گائیڈنشپ میں یہ کام ہوا ہے۔ گیسٹ آف آنر اس موقع پہ سوامی ہوا ملینات متیا اور ہن آباد کے ایکس MLA راج شیکھر بی پاٹل صاحب یہاں پر موجود تھے۔ اس ایونٹ کو آرگنائز کیا شیخ دکن فاؤنڈیشن بیت المال اینڈ تڈولہ ٹیم نے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس ایونٹ کے شارٹ ہائی لائٹس۔ میں انتہائی دل کی امیر گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ بہت بڑی مہم ہے۔ الحمدللہ شیخ دکن فاؤنڈیشن کی جانب سے یہ 3را اجلاس ہو رہا ہے جو بچوں کو نماز کا شوق دلانے کے لیے یہ سائیکلیں تقسیم کی جا رہی ہیں۔ بس 40 دن ایک ایسا عدد ہے کہ اس کے ذریعے جو ہے بچہ عادی بن جاتا ہے۔ کوئی کام اگر 40 دن کر لے تو وہ کام کا وہ عادی بن جاتا ہے۔ 40 کے عدد کے متعلق قرآن پاک میں بھی مختلف واقعات ہیں۔ بہرحال وقت کافی ہو چکا ہے تو آپ تمام جو ہے قابل مبارکباد ہیں۔ نماز کے متعلق میں اتنا ہی کہوں گا۔ حافظ و قاری فخر الدین صاحب نے ذکر فرمایا کہ قرآن پاک میں تقریباً 750 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا ہے، اور نماز ایسی عبادت ہے کہ دوسری عبادتیں روزہ، حج و زکوٰۃ اور دیگر عبادتیں جو ہے اس کا حکم اللہ کے رسول نے زمین پر آ کر لوگوں کو عطا فرمایا ہے، لیکن نماز ایسی عبادت ہے کہ اس کو اللہ نے حبیب کو آسمان پر بلا کر عطا فرمایا ہے۔ آسمانوں میں شب معراج جب اللہ نے اپنا قرب عطا فرمایا، سبحان اللہ، اپنا دیدار عطا فرمایا، اپنے قرب خاص میں جب بلایا، اس وقت جب بلایا کوئی یار یار سے ملتا ہے، سبحان اللہ، کوئی عاشق معشوق سے ملتا ہے، کوئی محبوب وحیب سے ملتا ہے تو تحفہ عطا کرتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لہذا یہ نماز جو ہے اللہ رب العزت نے آسمانوں پہ بلا کر قرب خاص میں اپنے حبیب کی بارگاہ میں تحفہ عطا فرمایا، سبحان اللہ۔ وہ تحفہ اگر ہم اس کی عبادت، وہ تحفہ جو سرکار کو شب معراج عطا کیا گیا، اس کی پابندی اگر کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ سرکار کا یہ بھی فرمان ہے الصلاۃ معراج المومنین، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ مقام عروج عطا فرمائے گا، بلندی عطا فرمائے گا۔ اگر بلندی چاہتے ہو تو نماز کے پابند ہو جاؤ، مقام قرب چاہتے ہو تو نماز کے پابند ہو جاؤ، اللہ اور رسول کے قریب ہونا چاہتے ہو تو نماز کے پابند ہو جاؤ، سبحان اللہ۔ سرکار کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننا چاہتے ہو تو نماز کے پابند ہو جاؤ، دین کا ستون بننا چاہتے ہو تو نماز کے پابند ہو جاؤ۔ تو نماز ایسی عبادت ہے جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قرب عطا کرتی ہے، اللہ کی ذات کا بھی قرب عطا کرتی ہے۔ بہرحال میں یہ کڈولہ کی سرزمین کے تمام باشندوں کو دل کی امیر گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، خصوصاً ان ننھے بچوں کو اور ان کے والدین کو اور پردہ نشین خواتین کو، تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔
اور ساتھ میں یہ نصیحت بھی کرتا ہوں کہ آج جو بچے سائیکل لے رہے ہیں آپ ہمیشہ کے لیے نماز کے پابند ہو جائیں اور کبھی زندگی میں نماز نہ چھوڑیں، بلکہ ان سے کڈولا کی سرزمین کے ہر نوجوان، ہر شخص عبرت حاصل کریں، سیکھیں اور سیکھ کر وہ لوگ بھی نمازوں کے پابند ہو جائیں۔ نماز جو ہے انسان مسلمانوں کی پہچان ہے، مسلمانوں کی شناخت ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلے جس کا سوال اعمال کے زمرے میں کیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محفل کو ہمارے آخرت کا سرمایہ بنا دے، اور جو اس محفل کے انعقاد میں اور جو اس مہم میں امام صاحب ہو اور دیگر جو بھی لوگ اس مہم میں شامل ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، دارین کی سعادت عطا فرمائے، اور ان کے دنیا و آخرت کا یہ سرمایہ بنا دے، اور ان کے کاروبار میں خوب خیر و برکت عطا فرمائے۔ ہم تمام کو نماز پنجگانہ کا اللہ تعالیٰ پابند فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جسم پر حکمرانی کرنا کمال نہیں ہے، دلوں پر حکمرانی کرنا سب سے بڑا کمال ہے۔ یہاں خواتین بھی ہیں، بزرگ حضرات بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ تاج المشائخ علیہ الرحمہ کو ہم نے آپ کے ذکر کو، آپ کے چلنے کو تو دیکھا، لیکن اسی ہو بہو اگر دیکھنا ہے اس وقت تو سراج بابا صاحب قبلہ کو دیکھنا ہے۔ آپ کا ذکر کرانے کا انداز، مریدین پر شفقت کرنے کا انداز، مریدین سے اپنے دل سے لگانے کا انداز، مریدین کو آنے والے کے چہرے کو دیکھ کر اس کی کتاب کھول کر پڑھنے کا انداز ہم نے سراج بابا صاحب قبلہ کو دیکھا ہے۔ کیونکہ آج کا جو عنوان ہے شیخ دکن فاؤنڈیشن کہ زیر اہتمام چلنے والے ادارے، ایک نہیں کئی ادارے شیخ دکن فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام چلتے ہیں۔ ایک طرف مریدین کی طرف توجہ دلانا، دوسری طرف گھر کی طرف، اور تیسری طرف مدرسے کی طرف، اور پھر جو بیت المال کی جانب سے جتنے اور حضرات آپ کے زیر اہتمام کام کرتے ہیں ان کی طرف توجہ فرمانا، یہ سب کی بس کی بات نہیں ہے۔ معزز سامعین، جب آپ حلقہ ذکر میں بیٹھیں گے سراج بابا صاحب قبلہ کے پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے بزرگان دین کس طرح اپنے مریدوں کے ساتھ حلقہ ذکر کیا کرتے تھے، یہاں بیٹھ کر آنے والے کے قلب پر توجہ فرماتے تھے۔ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں میری بات یہ آپ کے سامنے، کیونکہ یہ جو پروگرام ہوا ہے نمبر 2 دوسرا پروگرام گلبرگہ شریف میں پہلا پروگرام خواجہ کالونی کے اندر خواجہ ہائی اسکول میں ہوا تھا، اور دوسرا پروگرام ہماری مسجد میں ہوا تھا، جہاں تقریباً 80 طلباء نے، 80 بچوں نے نماز فجر بلا ناغہ ادا کیا تھا۔ اس وقت بارش کا موسم تھا، جس طرح آپ سردی کا موسم دیکھ رہے ہیں اس طرح بارش مسلسل چل رہی تھی۔ رضوان بھائی بیت المال کے فاؤنڈیشن کے ذمہ دار بھی ہیں کہ اس وقت مجھ سے گفتگوی بات بتا رہا ہوں، میرے بھائی یاد رکھو ایسے چہروں کو دیکھنا عبادت ہے، ایسے چہروں کو دیکھنا دل کو بلکہ پاکیزہ کرنے کا مقام ہمیں ملتا ہے، ایسے ہستیاں ہمیں بارہا دیکھنا نصیب نہیں ہوتا۔ معزز سامعین، جب ہال کے اندر، شالیمار ہال کے اندر جب پروگرام شروع ہونے والا تھا، بارش مسلسل چل رہی تھی، عصر کا وقت آ گیا، رضوان بھائی کہنے لگے منصاحب بارش ہو رہی ہے اب کیا کریں گے، اللہ بہتر جانے۔ کہا اللہ بڑا کریم ہے، مغرب کا وقت آ گیا، اب پروگرام شروع ہونے والا تھا، مسلسل بارش رم جھم چل رہی تھی، اللہ اکبر۔ پھر رضوان بھائی کھڑے کھڑے کہنے لگے کچھ نہیں منصاحب، جس کا پروگرام ہو رہا ہے ان کی طرف ہم توجہ کر لیں گے۔ شادی ہال میں کھڑے ہو کر رضوان بھائی نے کھڑے کھڑے دعا فرمائی، حضرت ہم آپ کے نام کا جلسہ کر رہے ہیں، بارش کو رکانا آپ کا کام ہے اور جلسے کو کامیاب کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اتنا بولنے کے بعد، اتنا کہنے کے بعد، اتنا کہنے کے بعد ابھی بول کر ہم اسٹیج سے نیچے نہ اترے،
بارش رک گئی. اتنی بڑی کرامت ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. معزز سامعین جلسہ شروع ہو گیا, بارش رک گئی اور سارا جلسہ کامیابی کی طرف تیزی سے بڑھنے لگا. اب جیسے ہی جلسہ ختم ہو گیا 11 ساڑھے 11 کے بعد جیسے ہی سارے لوگ اپنے اپنے مقام پر پہنچ گئے پھر بارش ہونا شروع ہو گئی. تو پتہ یہ چلتا ہے وہ گھرانے والی شخصیت ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. سراج المشائق یہ شیخ کبیر ہے. معزز سامعین کرام, ہم نے اپنے بڑوں کی زندگی تو نہیں دیکھی ہے, آپ کی زندگی کو دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ ہمارے بڑے کس طرح سے زندگی گزارے ہیں. آپ کے درمیان وہ شخصیت تشریف فرما ہے جن کے آب و اجداد نے آج بھی بارگاہ شیخ دکن میں وہ الماری آج بھی موجود ہے جہاں کھچڑی پکا کر 40 سال تک ایسے ہی رکھی گئی تھی. ہمارا اور آپ کا کھانا کتنی دیر رہے گا؟ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ, اس کے بعد خراب ہو جائے گا. معزز سامعین کرام, وہ گھرانے والی شخصیت آپ کے درمیان موجود ہے جنہوں نے حضرت بندہ نواز کے صدراز رحمت اللہ علیہ کے لیے 40 سال پہلے جو کھانا تیار کر کے رکھا گیا تھا, وہ کھانا 40 سال کے بعد بھی کھولا گیا تو ایسے ہی بھاپ نکل رہی تھی جیسے ابھی دم دے کر رکھا گیا ہے. معزز سامعین کرام, یاد رکھیں ہم ان سے یہی نہیں, شیخ دکن فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام کئی چلنے والے ادارے ہیں. مدرسہ چلتا ہے, اسکول چلتا ہے, اور دوسرے کام چلتے ہیں. آپ کے درمیان یہ بیت المال شیخ دکن فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام شیخ دکن بیت المال کا ایک شاخ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں. معزز سامعین کرام, یہ جو نماز فجر کا جو معاملہ ہے, نماز فجر کے تعلق سے میں آپ سے کہتا ہوں بڑے بڑے لوگوں کی آنکھ نہیں کھلتی فجر کے وقت. اب تو سردی کا موسم ہے, اچھے لوگ رضائی اوڑھ کر سو جائیں گے, لیکن بڑی مشکل سے فجر میں امام صاحب ہوں گے یا مؤذن صاحب ہوں گے یا 2-3 اور مقتدی ہوں گے, اس کے علاوہ کوئی فجر کی نماز میں دیکھا نہیں جاتا ہے. لیکن میں قابل مبارکباد دیتا ہوں یہاں کے امام صاحب کو اور ان کے ساتھ جتنی ٹیم جڑی ہوئی ہے وہ تمام لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے 46 بچوں کو نماز فجر بلا ناغاب ادا کرنے کی جو تلقین دی ہے, کوششیں کی ہے. اور میں ان ماؤں کو بھی سلام کرتا ہوں جنہوں نے اپنے بچوں کو نماز فجر کے لیے اٹھا کر مسجد کو بھیجا کرتے تھے. ایک دن نہیں, آپ تو بتا رہے تھے کہ 60 دن گزر گئے لیکن مسلسل نماز میں بچے موجود ہیں. میرے بھائی یاد رکھو, آج ہمارے درمیان ہمارا بچہ اسکول نہیں گیا تو ہم تنبیہ کرتے ہیں, ہوم ورک نہیں کرا تو تنبیہ کرتے ہیں, اسکول میں فرسٹ نہیں آیا تو تنبیہ کرتے ہیں, مثالیں دیتے ہیں لوگوں کی, دیکھو کہ یہ بچہ ہمارا فلاں آگے بڑھ گیا, تو کیا کر رہا ہے. معزز سامعین کرام, یاد رکھو یہ اسکول نہیں گیا تو مارنا کمال نہیں ہے, ہوم ورک نہیں کرا تو مارنا کمال نہیں ہے, لیکن ان ماؤں کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے آذان سن کر اپنے بچوں کو مسجد کے لیے روانہ کیا ہے. حشر کا میدان جب قائم ہوگا, بندے سارے اپنے اعمال اپنے گردن پر لیے ہوئے پھر رہے ہوں گے, پریشان حال ہوں گے, حساب و کتاب شروع نہیں ہوگا. 50,000 سال کا ایک دن ہوگا قیامت کا دن. اس دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جو چیز پوچھے گا مسلمانوں سے وہ ہے نماز. اگر نماز اس نے صحیح ادا کی ہے, اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے, تو نماز کی برکت سے دیگر اعمال کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا. میں نے خطبے میں جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے, اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے, یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم. تم سب دیکھو گے حشر کے میدان میں, کیا دیکھو گے؟ یوم تری المؤمنین والمؤمنات, اس جان کو پگھلانے والے دن, حشر کا ایک دن جو 50,000 سال کا دن ہوگا. سورج سوا نیزے پر ہوگا, زمین تانبے کی بنا دی جائے گی,
ہر انسان اپنے ہی گناہوں کی وجہ سے ڈوبا ہوا ہوگا، پریشان حال ہوگا، اور اس کی پریشانی کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ سفر طے کرنے کے لیے وہاں روشنی کی ضرورت ہوگی، نور کی ضرورت ہوگی۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں فرمایا گیا، اس دن دیکھو گے تم مومنوں کو جس دن قیامت قائم ہوگی، تو اس دن یوم تر المؤمنین والمؤمنات، اس دن مومنوں کو دیکھو گے، مومنات کو بھی دیکھو گے، دونوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ آیت مبارکہ میں صرف یہ نہیں فرمایا گیا کہ مومن مردوں کو دیکھو گے، یہ نہیں فرمایا گیا کہ صرف مومن عورتوں کو دیکھو گے، بلکہ دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم تر المؤمنین والمؤمنات، تم اس دن دیکھو گے روز قیامت اور مومن عورتوں کے آگے اور مومن مردوں کے آگے، یسعا نورہم، ایک نور ہوگا حشر کے اندھیرے میں، ان کو روشنی دینے والا نور ہوگا۔ وہ ایسا نور ہوگا وہ جو صرف ان کے ساتھ ساتھ نہیں بلکہ ان کے آگے آگے دوڑ رہا ہوگا۔ یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعا نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، نور ہوگا ان کے آگے دوڑے گا، ان کے دائیں بائیں دوڑے گا، اور سارا راستہ حشر کا ان کے لیے پر نور کر دے گا۔ یوم تر المؤمنین والمؤمنات، مومنوں کو تم دیکھو گے حشر کے میدان میں کہ ان کے لیے نور ہوگا، وہ نور ان کے دائیں بائیں آگے دوڑ رہا ہوگا۔ اس نور کی روشنی میں وہ مومنین، وہ مومنات، وہ مومن مرد اور وہ مومن عورتیں ہوں گی جو دنیا میں نماز ادا کرتے ہیں۔ حدیث مبارک میں اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں محدثین نے ایک حدیث مبارکہ کو بیان کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو مومن مرد اور جو مومن عورتیں، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اس دنیا کی عارضی زندگی میں نماز کی پابندی کرتے ہیں، 5 وقتہ نماز اس کے وقت پر ادا کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے سرکار دو عالم نے فرمایا کہ ایسے مسلمان مرد، ایسے مسلمان عورتیں، ایسے مومن مرد، ایسے مومن عورتوں کے آگے حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ جب اندھیرا ہی اندھیرا رہے گا اور ہر لوگ پریشان رہیں گے تو اللہ تعالیٰ نور بھیجے گا۔ یہ نماز جو دنیا میں ہم ادا کرتے ہیں وہاں ایک عظیم الشان نور کی شکل و صورت میں ہمارے آگے ظاہر ہو جائے گی۔ آج بہت ہی مجھے سنتوش لگا آپ لوگ یہاں پر مل کر جو انہوں نے کام کیے ہیں ان کے بارے میں آپ نے جو بتایا، یہ ہیلتھ چیک اپ کا بہت بڑا یوگدان ہے۔ کیا بولا تو آج کل یہ سائنس کتنا آگے جا رہا ہے، اس سے بھی یہ جو آج کل یہ روز بھی اس سے زیادہ آگے جا رہا ہے، اور جو بڑے بڑے ڈاکٹروں کو وہاں پر بلا کر ایک ہی چھت کے نیچے آپ کو سبھی کو یہ جو ہیلتھ چیک اپ کا ایشو ہے انہوں نے جو کام کر رہے بہت ہی بڑا یوگدان ہے۔ میں آپ کے طرف سے اور حمنا آباد کے سبھی آدمیوں کی طرف سے میں ابھینندن دیتا ہوں، آپ کا بڑا یوگدان ہے، آپ کا بہت بڑا کام ہے۔ اور اس کے ساتھ جو ڈپارٹمنٹ سے جو یہ شادی یہ انہوں نے جو بتائے، یہ جو مائنرٹی ڈپارٹمنٹ سے جو 50,000 دیتے شادی کو وہ تو گورنمنٹ آف کرناٹکا دیں گے، لیکن یہاں پر جو آیوجن کر یہ جو ان کے نیترتو میں جو ہوتا ہے، اور یہ بھی بہت بڑا یوگدان ہے۔ آج ہمارے مت چھیتر میں ترڑ میں ایک کاریکرم آپ نے نیوجن کر بہت بڑا کام کیے۔ آج جو ہمارے سامنے بچے بیٹھے یہ جو 40 دن تک انہیں 5 بار نماز انہوں نے جو کام کرے، اور ان کو بھی آج سائیکل اترنا کاریکرم آپ لوگ رکھے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آج بچوں میں بھی یہ جو 5 بار نماز پڑھنا ہے، یہ سکھانا ہے، یہ کرنا ہے۔ یہ اس لیے آپ جو یہ کام کے لیے مجھے اور ملیناتھ بابا جی کو یہاں پر بلائے، میں آپ سب کو میں ابھینندن دیتا ہوں، اور یہ جو کام ایسے ہی چلتے رہیں گا۔ یہ جو بابا جی کا فاؤنڈیشن سے
बहुत सारे काम उन्होंने काम करे और हम सभी का सहकार उनके साथ रहेंगे। शेख दकन फाउंडेशन बैतुल माल बारगाह हजरत शेख दकन अलैहि रहमा का तड़ोला विलेज बसो कल्याण का सिराज बाबा साहब की इजाज़त से बसो कल्याण का कोऑर्डिनेटर शेख दकन फाउंडेशन का सैयद इरफान साहब को यहाँ पर ऐलान करना चाहता हूँ और इंशाअल्लाह ताला शेख दकन फाउंडेशन की तरफ से सिराज बाबा साहब क़िबला से गुजारिश करता हूँ कि वो उन्हें इरफान पटेल साहब को शाल पोशी और गुलपोशी करें और उम्मीद है कि सैयद इरफान साहब इसी तरीके से काम करते रहेंगे। शेख दकन फाउंडेशन के खिदमात सर्विसेज आपके सामने आ गए हैं, मैं फिर से उसे दोहराना नहीं चाहता। बस इस मौके पर हमारे लीडर राजशेखर पाटिल साहब और हवा मल्लीनाथ मुत्तिया जी से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके पास पर्सनली भी आकर हम मिलकर इनवाइट करेंगे। जो प्रोग्राम्स के बारे में आपने जो कहा वो प्रोग्राम्स में आपको इसी प्रोग्राम में इनवाइट करने चाहता हूं। आप दोनों हजरात ये दोनों प्रोग्राम में आप आए तो हमारी एनकरेजमेंट होगा, हिम्मत अफजाई होगी। आप जरूर आएंगे, ये बात की उम्मीद करता हूं। आज विशेषकर हुमनाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में जो तड़ोला ग्राम में आज जो यहाँ पर प्रोग्राम रखा है, तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि गड़बड़ ना करें। जो 40 बच्चे जो 5 बार नमाज जो प्रायर करना है, बहुत छोटे बच्चे उन्हें 40 दिन तक जो प्रायर के आज उनका एक कार्यक्रम रखा गया है। सिराज बाबा गुलबर्गा से उनका नेतृत्व में हो गया। आज उसके साथ जो उन्होंने बताया बहुत ही अच्छा लगा आज वो कार्यक्रम। बाबा साहब का 4 बात भी मैं सुना। ये जो लोगों के वास्ते जो 23 तारीख को गुलबर्गा में जो हेल्थ कैंप रखा गया है, वो बहुत बड़ा काम उन्होंने, उनका बड़ा योगदान है। मैं समझता हूँ, क्यों बोले तो बहुत सारे हॉस्पिटल के बड़े बड़े डॉक्टर्स को बुलाकर वहां पर जो हेल्थ कैंप कर अगर जिसको जो भी प्रॉब्लम है, अगर किसको सर्जरी का कुछ है तो भी सर्जरी भी हम करेंगे वो कर उनका बोलना है। ये बहुत बड़ा काम उन्होंने काम कर रहे हैं। और उसके साथ ये जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से जो शादी, ये इसको हमारे गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ये जो 50,000 रुपए उनको देते हो, ये खाली एक लोगों ने ये जो मास जो शादी होते वहां पर उसका काम चालू रहेगा। और उसमें भी बाबा साहब हमारे वकील साहब जो उनका काम है बहुत बड़ा अपने काम कर रहे। मेरे तरफ से आप लोगों को मैं अभिनंदन देता हूँ, शुक्रिया देता हूँ। ये अच्छा फाउंडेशन अभी बढ़ने दो, बहुत सारे लोगों का सेवा में आपका काम रहने दे, मैं बोलते हुए 4 बात।